حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مجمع عام کے اندر تقریر فرما رہے تھے۔ فرمانے لگے یا ایھا الناس من اشجع الناس، اے لوگوں بتاؤ سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اشجع کون ہے؟ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر لوگوں نے کہا انت یا امیر المومنین، آپ اے امیر المومنین۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ پہلے تینوں یار دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت علی اس وقت تخت خلافت پر بیٹھے ہیں، اس زمانے کی بات ہے۔ تو کہا گیا انت یا امیر المومنین، آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، میں نہیں ہوں، آپ کا جواب غلط ہے۔ ہاں میں وہ ہوں کہ جس کے مقابلے میں جو آیا میں نے اس کو زندہ نہ جانے دیا، جس نے مجھے للکارا میں نے اس سے انتقام ضرور لیا، لیکن میں نے صرف بہادر کا نہیں پوچھا، میں نے پوچھا اشجع کون ہے، سب سے بڑا بہادر کون ہے۔ تو میرے سوال کا جواب تم لوگوں نے ٹھیک نہیں دیا۔ لوگ کہنے لگے علی آپ بتائیں کیا جواب ہے پھر آپ کے سوال کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ سب سے جو بہادر ہے وہ میں نہیں، میرا یار ابو بکر صدیق ہے، سب سے بہادر وہ ہے۔ لوگ کہنے لگے ہم مانتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کی وفاداری میں بہت اعلیٰ، حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار میں بہت اعلیٰ، لیکن بہادری کے قصے تو آپ کے مشہور ہیں، آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، یہ دعویٰ جو تم کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ مجھ سے بھی ابو بکر صدیق بہادر ہے، سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے، بتاؤ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے دو دلیلیں ارشاد فرمائیں۔ ایک دلیل ہے قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے، سورہ مومن، اس سورت کے اندر یہ پوری سورت ہے سورہ مومن، ایک رکوع کے اندر اللہ نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، فرعون کا رشتہ دار لگتا تھا، تو وہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی کرتے ہوئے کہنے لگا فرعون سے اور اس کے حواریوں سے کہنے لگا، اس کے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تم کیوں اس طرح کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو کیوں عذاب دیتے ہو؟ یہ پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مومن کی شان بیان کی ہے۔ میں اس بات کی طرف آتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق نے ان دونوں کا موازنہ کیا۔ حضرت علی کہنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ بہادر کس لیے ہیں؟ ایک وقت آیا حضور علیہ السلام حرم کعبہ میں ہیں، آقا علیہ السلام پر آپ کے دشمنوں نے دھاوا بول دیا، سب نے حضور علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے جا کر حضور علیہ السلام کو چھڑایا ہو یا آپ کی حمایت کا لفظ بولا ہو۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا، فوراً میدان میں آ گئے، جا کر ان کو ہٹانے لگے، اور صرف ہٹا کے یہ نہیں کہا کہ تم ان کو کیوں مار رہے ہو، وہ جب مار رہے تھے تو ان کی دشمنی یہ نہیں تھی کہ ہم نے امانت رکھی اس نے خیانت کر دی، وہ تو امین مانتے تھے، ان کی لڑائی یہ نہیں تھی کہ اس نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وہ تو صادق مانتے تھے، ان کی لڑائی دنیا داری کی نہیں تھی، لڑائی صرف یہ تھی کہ اس نے سارے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا، یہ کہتا ہے ایک اللہ ہے، ہمارے اتنے خدا ہیں، یہ کہتا ہے ایک خدا ہے، اس نے سارے خداؤں کو باطل قرار دے کر ایک خدا کا نعرہ لگا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جا کر صرف چھڑایا نہیں، چھڑاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ظالموں اس لیے مارتے ہو کہ یہ کہتے ہیں خدا زیادہ نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے۔ میرا بھی تو یہی عقیدہ ہے، میرا بھی تو یہی عقیدہ ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں ایک خدا ہے، ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ حضرت علی یہ فرما کر کہنے لگے، ابو بکر صدیق کو چھڑاتے چھڑاتے بھی بہت مار پڑ گئی، اس نے حمایت کا لفظ بھی بولا اور ساتھ چھڑایا بھی۔ حضرت علی لوگوں سے پوچھنے لگے وہ سورہ
سورہ مومن کے اندر جس مومن کا ذکر ہے جس نے کہا تھا فرعون اور اس کے حواریوں سے، اس نے کہا تھا اگر یہ جھوٹ بولے گا تو پھر اس کا عذاب اسی پہ ہوگا، اگر موسیٰ سچ بول رہا ہے تو پھر یہ ہے ہی سچ، پھر لڑتے کیوں ہو، اور اگر موسیٰ جھوٹ کہتا ہے معاذ اللہ تو پھر تم کیوں اس کے ساتھ لڑتے ہو، اس کا عذاب اسے اللہ دے گا، تم کیوں مارتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی آپ کی حمایت کر رہا تھا لیکن دراصل اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا۔ قرآن کے اندر الفاظ موجود ہیں یکتم ایمانہ، اللہ فرماتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو اتنی فضیلت عطا فرمائی، اس مومن کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا اس کی حمایت کے اندر قرآن میں پوری سورت نازل فرما دی۔ لوگوں سے پوچھا لوگوں بتاؤ وہ مومن زیادہ رتبے والا ہے یا ابو بکر صدیق رتبے والا ہے؟ لوگ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا ابو بکر صدیق کی عظمت زیادہ ہے یا اس مومن کی عظمت زیادہ ہے جس کا یہاں سورہ مومن کے اندر ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے لوگوں اس مومن سے جس کے قصیدے سورہ مومن پڑھ رہی ہے اس سے بھی زیادہ شان میرے یار صدیق اکبر کی ہے، کیونکہ اس نے ان کو کہا تو تھا کہ نہ مارو لیکن ایک ان کے سامنے ایک بات رکھی تھی، اگر سچا ہے تو ہے ہی سچ، اگر جھوٹا ہے تو اللہ عذاب دے گا، تم کیوں مارتے ہو؟ اس نے تو یہ کہا تھا، اپنے ایمان کو چھپایا تھا، قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن میرا یار صدیق اکبر ہے۔ جب میرے نبی علیہ السلام پر لوگوں نے دعویٰ بول دیا تو اس نے جا کر صرف چھڑایا ہی نہیں، ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی حمایت اور اپنے ایمان کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ علی فرمانے لگے وہ مومن جو بنی اسرائیل کا تھا اس کی ساری زندگی ایک پلڑے میں رکھی جائے، میرے یار صدیق اکبر کی زندگی کا ایک سانس ایک طرف رکھا جائے، میرے یار صدیق اکبر کا ایک سانس اس مومن جس کی فضیلت میں قرآن میں سورہ مومن نازل ہوئی ہے، میرے ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک سانس اس مومن کی ساری زندگی سے بڑھ جائے گا، اس کے برابر کا بھی نہیں بولا، فرمایا بڑھ جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ میرا یار صدیق اکبر سب سے بہادر ہے۔ دو دلیلیں آپ نے دی، ایک دلیل یہ ہے، دوسری دلیل ہے غزوہ بدر کے دن کی۔ حضرت علی فرمانے لگے غزوہ بدر کا موقع تھا، صبح جنگ ہونی تھی، رات کا وقت تھا، حضور علیہ السلام کے لیے ہم نے ایک عریش تیار کی، ایک چھت تیار کیا، ایک سائبان بنایا، ایک خیمہ لگایا جس کے اندر حضور علیہ السلام کو رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ایک بندہ ایسا ہو جو حضور علیہ السلام کے خیمے کے باہر پہرا دے اور ساری رات حضور علیہ السلام کی حفاظت کرے، اور زیادہ پہرا نہ دے، ایک ہی دے، کیونکہ 313 ہی تو ہیں پہلے، اگر ان میں سے بھی 50 ہم ادھر کھڑے کر دیں گے تو پھر صبح جنگ کون کرے گا؟ جو ساری رات جاگتے رہیں گے وہ صبح جنگ کیسے کریں گے؟ تو ایک بندہ ایسا آگے آئے جو اکیلا ساری رات حضور علیہ السلام کے خیمے کے پاس کھڑا ہو کر حفاظت کرے۔ حضرت علی فرمانے لگے میرے نبی کے سارے جانثار تھے، سارے بڑے بہادر تھے، لیکن کہ سب ابھی اپنی اپنی جرت سے فتویٰ پوچھ رہے تھے، بتا تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو ساری رات خیمے کے چاروں اطراف کی حفاظت کر سکے؟ اگر ایسا نہ ہو سکا، تو نے حفاظت نہ کی، حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچ گیا، تو قیامت تک کے عاشق کیا کہیں گے کہ فلاں بندے کو کھڑا کیا تھا، اس سے حفاظت ہی نہ ہو سکی، بتا کیا تو اتنے جوگا ہے، حفاظت کر سکتا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ابھی سب اپنی اپنی جرتوں سے فتوے لے رہے تھے، ابو بکر صدیق تلوار لے کے آ گیا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں حفاظت کروں گا، اور پھر ساری رات کر کے دکھائی، صرف دعویٰ ہی نہیں کیا، ساری رات کر کے دکھائی ہے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے لوگوں میں بہت بہادر ہوں، لیکن سب سے بڑا بہادر جس کو کہا جانا چاہیے وہ مجھے نہیں، میرے امام ابو بکر صدیق کو کہنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں اتنے قصیدے پڑھا کرتے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ایک بندے نے سوال کر دیا کہ بتائیں آپ جب دعا مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا اللہ میری ایسی اصلاح فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی ہے، تو بتاؤ یہ خلفائے راشدین کون ہیں جن جیسی تم دعا مانگنا چاہتے ہو؟ اب سائل کے سوال کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ تم کن کا ذکر کرتے ہو، یہ خلفائے راشدین کون ہیں جن جیسا مانگتے ہو، یا اللہ میری ایسی اصلاح فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کی فرمائی۔ دوسرا یہ کہ علی تو اپنی دعا کو باؤنڈری کیوں لگاتا ہے
کہ یا اللہ صرف اتنا ہی دے. اللہ سے تو بے حساب مانگنا چاہیے، یا اللہ مجھے کھلا دے، بے حساب دے. تو یہ باؤنڈری کیوں لگا دیتا ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا دے جتنا ان کو دیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. پہلا جواب یہ تھا، نادان تو جانتا نہیں ہے کہ کون ہے جن کو میں خلفائے راشدین کہہ کے بلاتا ہوں؟ وہ دونوں میرے یار ابو بکر و عمر ہیں جن کو خلفائے راشدین کہہ کے بلاتا ہوں. تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کن کا ذکر کر رہا ہوں. پہلا جواب یہ دیا، فرمایا وہ میرے یار ہیں، میرے حبیب ہیں، میرے امام ہیں، وہ شیخ الاسلام ہیں. یہاں تک کہ الفاظ اس حدیث کے اندر ہیں. حضرت علی نے فرمایا وہ دونوں میرے شیخ الاسلام ابو بکر اور عمر ہیں. پھر دوسرا جواب یہ تھا، اس نے کہا تھا کہ دعا کو یہ حد کیوں لگا دیتا ہے کہ یا اللہ صرف اتنا ہی دے، اس سے زیادہ نہ دینا، اللہ سے تو بے حساب مانگنا چاہیے. حضرت علی فرمانے لگے تو کیا سمجھتا ہے اللہ نے ان کو کوئی تھوڑا عطا کیا ہے؟ جتنا انسان لے سکتا ہے ان کو اتنا اللہ نے عطا کر دیا ہے. جتنا ایک انسان کا پیالہ بھر سکتا ہے، جتنا انسان کی جھولی میں ڈالا جا سکتا ہے، اتنا اللہ نے خلفائے راشدین کو عطا کر دیا ہے. اس لیے میں جب بھی دعا مانگتا ہوں تو میں یہ دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میری ان جیسی اصلاح فرما، جتنا ان کو عطا کیا اتنا مجھے عطا فرما. تو اتنا پیار فرمایا کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. روایت میں آتا ہے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، آگے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے. یہ صحابہ کی سنت ہے ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے ملنا. اور ہم یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ سلام لیتے ہیں ہر نماز کے بعد، یہ بھی حضور علیہ السلام کے اصحاب کی سنت ہے. جب وہ خوش ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ سلام لیا کرتے. ہمارے ہاں خوش ہو کر تالی ماری جاتی ہے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ایسے زور سے. صحابہ کی سنت یہ نہیں تھی، جب وہ خوش ہوتے تو وہ اس طرح سلام لیا کرتے پیار کے ساتھ. ہم تالی مار دیتے ہیں زور کے ساتھ، صحابہ ایسے پیار سے سلام لیا کرتے. تو روایت میں تھا جب دونوں ملے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا. پھر دونوں ایک دوسرے سے وجہ پوچھتے ہیں، بتاؤ تم مسکرائے کیوں ہو، تم کیوں مسکرائے ہو؟ دونوں نے کہا میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے اس لیے مسکرایا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے ذہن میں ایک بات آئی اس لیے مسکرایا ہوں. حضرت علی نے بھی کہا میرے ذہن میں ایک بات آ گئی اس لیے مسکرایا. اب دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ بات تھی کیا؟ پہلے حضرت ابوبکر صدیق بتاتے ہیں میرے ذہن میں بات کیا آئی تھی. اب سنیں گے تو انشاءاللہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، میں پاس بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کل قیامت کے دن حوض کوثر پر جس کی ڈیوٹی ہوگی، جو کوثر کے جام بھر بھر کے پلائے گا، وہ میرا بھائی اور میرا داماد علی ہوگا جو کوثر کے جام بھر بھر کے لوگوں کو پلائے گا. تو میں جا رہا تھا، آگے سے تجھے دیکھا، مجھے حدیث یاد آ گئی اس نے کوثر کے جام پلانے ہیں، میں اس لیے مسکرا پڑا. خیر ہے یہ تو میرا اپنا ہی یار ہے، یہ تو میرا اپنا یار ہے، یہ پلائے گا نا جام. خیر ہے یہ تو میرا اپنا ہی یار ہے، یہ تو مجھے پلا ہی دے گا. اب پوچھتے ہیں علی تو بتا تو کیوں مسکرایا تھا؟ اب حضرت علی کی بھی بات سنیں گے تو وہ بھی آپ کے دل کو چھوئے گی. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے آپ کو دور سے آتے دیکھا واللہ میرے ذہن میں بھی یہی بات آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی کل قیامت کے دن تم حوض کوثر پر ہوگے اور لوگوں کو کوثر کے جام پلاؤ گے. لیکن ایک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا علی قیامت کے دن کوثر کا جام لوگوں کو تم نے پلانا ہے، لیکن یاد رکھنا پلانا اسی کو ہے جس کے سینے میں ابو بکر کا پیار موجود ہوگا. تو میں نے تجھے آتے دیکھا تو میں مسکرا پڑا، اس کا پیار سینے میں ہو پھر جام پینا شرط ہے. شکر ہے میرا اپنا یار ہے، یہ اس کا پیار میرے سینے میں موجود ہے. اتنا پیار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال پڑھیں تو پتہ چلتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. آج میں نے کوشش یہی کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کیا جائے.